اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کی زندگی میں جب بھی اتوار اور سوموار کا دن آئے تو سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن آپ کو زندگی میں پھر نصیب فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اتوار اور سوموار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اتوار اور سوموار کے دن آپ جتنا بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی آپ کی زندگی مصروف تر ہے، اس کے باوجود آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے، درود پاک میں ایک ایسی طاقت ہے جس کو وظیفہ کہہ لیں۔ آپ کی زندگی کے جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل، جو وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میں نے یہ وظیفہ نہیں بتایا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اتوار اور سوموار آئے اور میں یہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ آپ کو بتا دوں۔ یہ عمل دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا وظیفہ ہے، بہت ہی طاقت والا وظیفہ ہے، اور جس بھائی بہن دوست نے اس وظیفے کو کیا ہے اپنے کمنٹس میں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس وظیفے سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی زندگی کی جتنی بھی مشکلات تھیں، جو بھی ان کے کاموں میں رکاوٹیں تھیں، جو بھی مسائل تھے، تنگیاں تھیں، میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ تنگیاں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں ان کی دور فرما دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کے ہر صفاتی نام میں بہت طاقت ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ پیارے پیارے صفاتی نام ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو نام، جو مبارک اسم اعظم میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اتوار اور سوموار کے دن صرف 3 بار یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اللہ پاک کے اس صفاتی نام کو اتوار اور سوموار کو ادا کرنے کے بعد صرف 3 بار یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی کہ 300 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا، میرا اللہ، میرا پروردگار آپ کو اتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا، آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو دے دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ معجزے دیکھے ہیں، کئی ناممکن کام ممکن ہوتے دیکھے ہیں۔ تو میرے اللہ کی طاقت سے ہر کوئی جانتا ہے، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میرا اللہ بہت پاور والا ہے۔ وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ میرا اللہ جب کہتا ہے کن ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو، اپنے اللہ کو دکھ تکلیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیف سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا، اور جب آپ کو اس وقت، جب آپ سارے اپنے معاملات میں اپنے اللہ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو سکون محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں آتے۔ میرا اللہ ان کو نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں، میرا اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے اللہ سے مانگنے والے بنیں، ہم اللہ کے سامنے سر تو جھکائیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، وہ ہمیں لازمی دے گا۔ اس عمل کو لازمی طور پر کر لینا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ اتوار اور سوموار کے دن اللہ پاک کا یہ جو صفاتی نام ہے، یہ 2 منٹ آپ ضرور پڑھ لیا کریں، 3 تسبیح آپ اس کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ میرا پروردگار آپ کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی زندگی میں پیسے کی، دولت کی، رزق کی تنگی ہے، وہ اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ اس کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائے گی۔ بھائیو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا غفارو۔
آپ نے اس وظیفے کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اتوار اور سوموار کے دن سب سے پہلے آپ مسجد میں جائیں، ظہر کی نماز ادا کریں۔ جو میرے بھائی ہیں وہ تو مسجد میں جائیں گے، جو میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ گھر میں جب ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے ادھر ہی مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، 2 تسبیح پڑھ لیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ 2 تسبیح آپ نے یا غفارو کی ضرور پڑھ لینی ہے۔ جب یہ آپ عمل کر لیں اس کے بعد اپنے اللہ کو عملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی عاجزی کے ساتھ فقیر بن کر مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، لوگوں کی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بڑی شان و شوکت ہوتی تھی، لیکن وہ ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے، اور بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں، ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، صرف رہ جانی ہے اللہ کی ذات۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑا غنیمت ہے۔ جب سانس بند ہو جائے گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان اپنے لیے ایک نیکی بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ اس کو غنیمت جانو، اپنے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کو ادا کرو، دل پاک کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں دیر نہ کرو، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے لیے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم